السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. یہ اس آیت کے ضمن میں امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا تھا. تو اس جھگڑے کو لے کر یہودی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ محاکمے کے لیے جاتے ہیں، یعنی فیصلے کے لیے. تو اس منافق نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور بعض روایتوں میں اس سے بڑھ کر واقعہ لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہ اس نے اصرار کیا کہ نہیں، اللہ کے رسول کے پاس ہی جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو پھر اس منافق نے کہا کہ نہیں، ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. تو ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی وہی فیصلہ کیا. اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس نے کہا کہ ہم جاتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں، اور یہودی کہتا ہے کہ نا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا چکے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ جیسے کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ابھی ٹھہرو میں آتا ہوں، اور تلوار لائی اور اس کی گردن اڑا دی. یہاں تک لکھا ہوا ہے. تو اس واقعے کے تعلق سے کوئی صحیح سند تو میری نظر سے نہیں گزری، بس ایسے ہی واقعہ لکھا ہوا ہے. اب دوسرے لوگوں نے ذکر بھی نہیں کیا ہے واقعہ یہ. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا. زعم اسی کو کہتے ہیں کہ انسان جھوٹ کہے. جھوٹ بولنے کو بھی زعم کہتے ہیں، یعنی کہ دعویٰ کرنا جس کو کہتے ہیں. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ زعم کرتا ہے، وہ اس کے زعم میں، اس کے دعوے میں. اب یہاں پر استفہام ہے نا، تعجب کے لیے ہے، یعنی الا تتعجب الى هؤلاء، الا تتعجب عن هؤلاء او الى هؤلاء. اور خطاب کس سے ہے؟ خطاب کس سے ہے آپ لوگ بتائیں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیسے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ یعنی ہر کوئی مخاطب ہو سکتا ہے کیا؟ بما انزل الیک، جو اس میں آپ جی، معلوم کیا. ماشاء اللہ. جی، یہی یعنی خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض جگہ ایسا خطاب ہوتا ہے کہ عموم کا بھی اس میں احتمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عموم کا احتمال نہیں ہے. کیوں؟ یہی ہے کہ انہم آمنوا بما انزل الیک. الم تر یا ایھا الرسول او ایھا النبی الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک. تو اس سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اب یہاں پر بما انزل الیک سے مراد وہ منافق تھا، اور وما انزل من قبلک اس سے مراد وہ یہودی ہے، جی، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محاکمے کے لیے آنے کی بات کہی تھی. لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں مل کر ایک نجوم کے پاس گئے.
یعنی یہودی نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، وہ اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں اور رشوت نہیں لیتے ہیں، کیونکہ بعض امام قرطبی نے لکھا ہے کہ نا یہودی رشوت لے کر فیصلہ کرتے تھے، تو اس لیے اس کو پتا تھا وہ لوگ رشوت لیں گے اور غلط فیصلہ دیں گے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں۔ اور جب اس نے منع کیا، اس نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، تو دونوں مل کر اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم نجوم فلاں نجومی کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ دونوں کیا کیا آخر کار؟ طاغوت کے پاس جانے کا فیصلہ کیے، ارادہ کیے۔ مما، اور یہاں پر طاغوت سے مراد کیا ہے؟ طاغوت سے مراد کل من حکم بغیر شرع اللہ فهو طاغوت، یعنی بعض جگہ اب جیسے اس سے پہلے طاغوت کی تعریف ہم کیا پڑھے تھے؟ ہر وہ آدمی، ہر وہ شخص جو اپنی عبادت سے خوش ہو، غیر اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت سے خوش ہو۔ لیکن یہاں پر طاغوت کا مطلب کیا ہوگا کہ کل من حکم بغیر شرع اللہ فهو طاغوت۔ اب يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، وہ لوگ ارادہ کیے تھے طاغوت کے پاس جانے کا محاکمے کے لیے، تو حالانکہ حال یہ تھا یعنی کہ ان کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ وقد امروا ان يكفروا به، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ طاغوت کا کفر کرے، طاغوت کا کفر کریں، یہ حکم گیا تھا، چاہے وہ یہودی کے لیے ہو، چاہے وہ آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کر رہا تھا اس کے لیے ہو، دونوں کو بھی، یعنی یہودیوں کو بھی یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ومن لم يحكم بما انزل الله اليك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون، یہ تین بھی سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ یعنی اس آیت میں ایک قرآن کے اندر وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یعنی اے اللہ کے نبی، جب تک ان کے پاس تورات ہے آپ کے پاس کیوں محاکمے کے لیے آئیں گے، آپ کو حکم کیوں بنائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی احکام نازل کیے تھے، وہ لوگ اگر چاہے تو تورات کے ذریعے محاکمہ کر سکتے ہیں، فیصلہ اور قضا کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ بغیر ما انزل اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نازل نہیں کیا اس کے پاس جاتے تھے یہودی بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتا کہ ان دونوں کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا کفر کریں، اور جب تک آدمی طاغوت کا کفر نہ کرے تب تک مومن بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو ضروری ہے کہ طاغوت کا کفر کرے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے طاغوت کا کفر کرنا ضروری ہے، یعنی یہ ماننا چاہیے کہ طاغوت یہ غیر اللہ ہے یا طاغوت کفر ہے، اس کا اقرار کرنا چاہیے، اور جو بھی چاہے جس میں بھی ہو، یعنی کہ ایمان جب تک مکمل نہیں ہوتا تب تک کہ انسان اس کو غلط نہ سمجھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں درگاہ کے پاس جانا یا فلاں غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ بھی چل سکتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے طاغوت کا کفر نہیں کیا جب تک، یعنی سبحان اللہ، بعض لوگ ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں، وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور بعض دائی ایسے ہیں ہمارے جان پہچان کے بھی ہیں ایسے، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے صرف یعنی ان کے دعوے کے مطابق ہم انہیں متنفر نہیں کریں گے، مدعو کو متنفر نہیں کریں گے، یہ سمجھ کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف اس بات میں اس کو بتاتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اس بات اور نفی دونوں بھی ہے نا، نفی اور اس بات دونوں بھی ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ کا تعارف کراتے ہیں، غیر اللہ غلط ہے یہ نہیں بولتے ہیں،
سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو؟ غیر اللہ کی عبادت کرنا غلط ہے، اس سے تم جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی کہ دو ٹوک انداز میں توحید پوری پیش نہیں کرتے ہیں، ایسی توحید پیش نہیں کرتے ہیں جس سے سن کر مدعو یہ کہے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید ایسی پیش کیے تھے جس کو سن کر کفار کیا کہنے لگے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یعنی غصے میں غضبناک ہو گئے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ تو یہ لوگ جو پیش کرتے ہیں توحید، توحید تو نہیں بولنا چاہیے اس کو، ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس سے صرف وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کا معبود بھی صحیح ہے، ہمارا معبود بھی صحیح ہے، یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ بعد میں بتائیں گے غیر اللہ غلط ہے فلاں، یہ تو صحیح نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے ان کا ایمان محل نظر ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے وہ مومن نہیں ہے، بلکہ احتیاط کریں گے ان کے معاملے میں کہ وہ تو موحد ہوں گے اپنی جگہ، لیکن جب دعوت پیش کر رہے ہیں تو توحید پوری پیش نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب تک انسان طاغوت کا کفر نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ غلط کو غلط نہ مانے، خاص طور پر شرک کو شرک نہ مانے، شرک میں کچھ شائبہ ہو اس کا، شرک میں اس کا خیال یہ ہو کہ یہ بھی چل سکتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو وقد امروا ان يكفروا به یعنی بالطاغوت، وقد امروا ان يكفروا بالطاغوت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مجہول صیغہ استعمال کیا گیا، وقد امروا، تو عامر کون ہے اس کے اندر؟ امر کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یعنی وقد امر اللہ لهم ان يكفروا، او وقد امرهم اللہ ان يكفروا بالطاغوت، کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ کفر کریں، کس کا؟ طاغوت کا، یعنی کفر انکار کریں طاغوت کا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے، انہیں بھٹکا دے، دور بھٹکا دے۔ یعنی اس میں یہ بات ہے کہ شیطان جب کبھی انسان کو گمراہ کرتا ہے فوراً اس کو ایسا نہیں کرتا ہے کہ دور کی گمراہی میں فوراً لے کے چلے جائے۔ شیطان کے حربے ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے کیا کرتا ہے؟ تزیین کرتا ہے، کس کی؟ عصیان کی تزیین کر کے بتاتا ہے، معاصی کی تزیین کر کے وہ لبھاتا ہے کہ اس طریقے سے کرے، اس طریقے سے کریں، دھیرے 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 اتارتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے گناہوں کے برید ہوتے ہیں، بڑے گناہوں کے برید ہوتے ہیں، کہ وہ دھیرے دھیرے اس میں اتارتا ہے۔ اس کے بعد انسان چھوٹے چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے گناہ کرتا ہے، اور بڑے گناہ میں سے یہاں تک کہ کفر تک چلے جاتا ہے۔ تو انسان کو شیطان گمراہ کرنے کے لیے جو حربے استعمال کرتا ہے اس میں یہ کہ فوراً دور کی گمراہی میں نہیں لے کے جاتا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً چلے جاتے ہیں، لیکن اکثر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس حربے میں، اس جھالسے میں پڑ جاتے ہیں شیطان کے، کہ گناہوں کی عادت ایسی ڈال لیتے ہیں کہ بعد میں ان کا بڑے گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وقد ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، اور جب ان سے کہا جائے، یہاں پر مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، یہاں پر بھی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے إلى الله إلى ما أنزل الله وإلى ما أنزل إلى الرسول نہیں کہا گیا، وإلى الرسول، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، کہنے والا کوئی بھی ہو۔ یعنی یہ لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، خاص طور پر جو گناہوں کے عادی ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف آؤ تو فوراً وہ انکار کرتے ہیں، خاص طور پہ منافقین۔
یعنی ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آؤ، تو اس کا مطلب یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ رسول کے پاس جا کر ان لوگوں کو ماننا چاہیے تھا، ان کو بات کرنا چاہیے تھا، لیکن اس سے بھی یہ انکار کرتے ہیں. رأیت المنافقین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جو کہنے والا ہوتا ہے اس سے ان کی دشمنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ رسول کے پاس جانے سے دشمنی ہوتی ہے، اور اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ کے پاس جانے سے ان کی دشمنی ہوتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اور اللہ کے رسول کے پاس آؤ تو منافقین کو دیکھو گے. رأیت المنافقین، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اضمار کے بعد اظہار کر دیا. آپ لوگ غور کیجئے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول رأیتہم نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بلکہ رأیت المنافقین. پہلے ضمیر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے تھے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے تھے، جیسے کہ الى الذین یزعمون، اور الى الذین یزعمون کہا شروع میں، اور یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا واذا قیل لهم تعالوا. تو یہاں پر کیا کیا اللہ سبحانہ رأیت المنافقین کہا، کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اضمار کو اظہار کر دیا، یعنی کہ ضمیر سے جو بات ہو رہی تھی اس کا اظہار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا. کیا کہہ کر رأیت المنافقین، منافقوں کو دیکھو گے اللہ کے رسول. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اضمار کے بعد اظہار کر دیا؟ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ فائدے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اظہار کیا. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ اس آیت کے اندر کہ نفاق کو باہر کرنا تھا، نفاق کو باہر کرنا تھا، کہ اس سے مراد نفاق ہے، اس آیت سے مراد نفاق ہے کہ ان کے اندر کا نفاق اللہ سبحانہ تعالیٰ باہر ڈالنا چاہ رہا تھا. ایک دوسرا یہ کہ رأیتہم کے بجائے اللہ سبحانہ رأیت المنافقین کہا، تو اس شخص کے بارے میں جو کہ تحاکم الی الطاغوت کر رہا تھا، تو اس کے بارے میں کہنا تھا کہ وہی آدمی منافق ہے، یعنی کہ اس طریقے سے جو بھی کریں گے وہ منافق کہلائیں گے، یہ کہنا تھا. تو یہ فائدے ہوتے ہیں اس کے اضمار کے بعد اظہار کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کے بارے میں کہا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. تو یہاں پر صدہ جو ہے نا لازم بھی ہو سکتا ہے اور متعدی بھی ہو سکتا ہے. یصدون عنک صدودا، اپنے آپ کو، یصدون انفسہم، اپنے آپ کو روک لیں گے آپ کے پاس آنے سے. صدودہ تاکید کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا مفعول مطلق، اللہ سبحانہ یعنی یصدون عنک صدودا، یعنی اپنے آپ کو پورے طریقے سے روکیں گے یا دوسروں کو بھی روکیں گے، دوسروں کو بھی روکیں گے آپ کے پاس آنے سے. جب تحاکم الی الطاغوت چھوڑ کر آپ کے پاس محاکمے کے لیے آنا ہے تو یہ اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ حال منافقین ہوتا ہے ہمیشہ. اور جب کبھی ان کے بارے میں بات آتی ہے تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد صحابہ ہوتے تھے ان کا یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کیوں نہ اس کی گردن اڑا دیں، کیوں نہ اس منافق کو ختم کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ نہیں. اس کے بعد والے آیت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، عفواً اس کے بعد والی آیت جو ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. کہ چونکہ ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے اور نفاق چھپائے ہوئے ہیں، لوگ کفر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، تو فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ یہاں بھی تعجب کے لیے ہے کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی ان کو مصیبت ہوتی ہے اور وہ مصیبت بھی ان کے کیے کی وجہ سے.
ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ثم جاؤک، تمہارے پاس آ جاتے ہیں، یحلفون باللہ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی قسمیں کھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے ہیں، یقولون، یعنی یہ کہتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم احسان اور توفیق ہی چاہتے ہیں، یعنی کہ بھلائی چاہتے ہیں ہر کسی کے ساتھ، اور توفیق کا مطلب ہم ہمیشہ میل جول چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ بہتری چاہتے ہیں۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھلائی چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ، اور توفیق کا مطلب یہ کہ ہم کبھی برا نہیں چاہتے ہیں ان کا، ہم ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ان ارادنا، ان جو ہے نا کیا ہے بتائیں آپ لوگ؟ ان ارادنا الا احسان و توفیقا، یعنی ان زائدہ ہے، یا کیا کہتے ہیں، اور کیا کیا آتا ہے، شرطیہ ہو سکتا ہے ان، اور تاکید کا ہوتا ہے ان، یہاں پر کون سا بتائیں آپ لوگ؟ یہ نہیں کا ہے، یہ نفی کے معنی میں آ رہا جی نفی کا ہے۔ نفی کا ہے، اس کی دلیل؟ اللہ، جی بالکل۔ تو ان جو ہوتا ہے عام طور پر جیسا کہ ان اردنا الا احسان و توفیقا، بعض جگہ زائدہ ہوتا ہے، اور بعض ہے نا تاکید کا بھی ہوتا ہے، کہ جیسا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہاں پر تاکید کا ہے، اور یہاں پر ان اردنا الا احسانا و توفیقا نافیہ کا ہے۔ اس کی یہ ہے کہ الا احسان، ان اردنا الا، یعنی وما اردنا الا احسانا، یہ معنی ہے اس کا کہ ہم احسان اور توفیق ہی چاہتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، جن کے دلوں کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، کہ یہ لوگ کفر چھپا کر ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، آپ ان سے منہ موڑ لیں، یعنی ان کے کاموں سے، یعنی تعجب نہ کریں آپ، اور اپنے آپ کو تھکائے نہ، لا تتعب نفسك معهم، لا تعاملهم معاملة الكافرين فتقاتلهم لأنهم لم يعلنوا بالعداوة، یعنی یہ لوگ اپنی عداوت کا اعلان نہیں کیے ہیں، اظہار نہیں کیے ہیں اپنے عداوت کا، تو آپ ہے نا ان کے پیچھے اپنے آپ کو مت تھکائیں، یہ سوچ کر کے یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں، یہ سوچ کر اپنے آپ کو نہ تھکائیں، اور ان کے ساتھ کافروں والا معاملہ بھی نہ کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، جیسا کہ ابھی ہم لوگ یہ کرنا چاہ رہے تھے، کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی گئی، خاص طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق هذا الكافر، جب بھی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ منع کرتے تھے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، لوگ ایسے نہ کہیں کہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر میں تو مسلمان ہیں، تو عام کفار یہ نہ سمجھیں، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کیجیے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان کو نصیحت کیجیے، اور وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا کے تعلق سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ انہیں ڈانٹیے، آپ انہیں زجر و توبیخ کیجیے کہ تمہاری ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے، صاف صاف بتائیے، انہیں بات کیجیے، قولاً بلیغا، کھلی بات کیجیے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ بلاغت و فصاحت کے ساتھ سمجھائیے، کیونکہ بلاغت اور فصاحت کا کچھ اور اثر ہوتا ہے، تو اس کا اپنا اثر ہے، لہٰذا اس طریقے سے بھی بتائیے۔ وعظہم، موعظت بھی کیجیے۔ موعظت کیا ہے؟ الموعظت ہی التذکیر المقرون بالترغیب والترہیب، ترغیب اور ترہیب کے ذریعے انہیں سمجھائیے، بتائیے۔
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ کا مطلب ابن عثیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی قل ان يراد قل لهم في انفسهم اي في شأنهم وحالهم في شأنهم وحالهم ان کے اپنے بارے میں ان کے اس کاموں کی وجہ سے ان کرتوتوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے انہیں بتائیے، یا یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ان کے سامنے ہی برملا طور پر۔ اور یہ دوسرے مفسرین میں بھی لکھا ہے کہ علی الملا، ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیے، ان کی موجودگی میں ان کے بارے میں ہے نا لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا او وَقُلْ لَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ، یہ بھی معنی لیا گیا لِأَنفُسِهِمْ، فِي أَنفُسِهِمْ کا مطلب لِأَنفُسِهِمْ لیا گیا کہ ان کے تعلق سے لوگوں کے سامنے انہیں بتائیے قولا بلیغا۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو کہ یہ کرنا ہے کہ طاغوت کے تعلق سے، طاغوت سے محاکمے کے تعلق سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے طاغوت سے فیصلہ لینے پر۔ مثلا ہمارے ہندوستان میں جو کورٹ کچہری جو ہیں وہ اسلامی محاکم نہیں ہے، تو وہاں پر تو پورا طاغوت ہی ہے جو فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے ایک بات یہ ہونی چاہیے کہ انسان محتاط رہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے معاملات کو، اپنے قضیات کو خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ خود کا مطلب اپنے علماء سے، اپنے کمیونٹی سے انسان حل کرنے کی کوشش کرے جتنا بھی ممکن ہو سکے، جانے کی ضرورت نہ پڑے اس طریقے سے اپنا معاملہ کرے۔ اگر اس کے باوجود بھی مجبوراً کسی کا حق اگر مارا جا رہا ہے، اس وقت طاغوت کے پاس جانا ضروری جانا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ خلاف شرع ہمارا حکم آئے تو ہم کو فائدہ ہوگا۔ اگر یہ کوئی سوچ کر جا رہا ہے تو وہ حرام ہے، اس کے لیے حرام ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا۔ لیکن اس نیت سے نہیں جانا چاہیے کہ خلاف شرع فیصلہ ہوگا تو ہمارا فائدہ ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجبوراً جائیں کسی کے حق کو بچانے کے لیے۔ اگر یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طاغوت کے فیصلوں میں کسی کا خیر ہو جاتا ہے تو اس کے خاطر ہے نا جائے، یہ بھی مجبوری کی حالت میں، ورنہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ میں یہ کوشش کرے کہ اس کی ضرورت نہ پڑے۔ اور خصوصاً جہاں پر اسلامی محاکم موجود ہے، جہاں پر قضا موجود ہے اسلامی طریقے سے قرآن اور حدیث سے، وہاں پر تو سوال ہی نہیں ہوتا طاغوت کے پاس جانے کا۔ اس کے باوجود بھی کوئی جاتا ہے تو پھر اس کے اسلام میں ہی، اس کے ایمان میں ہی شک ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ وقد ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا، تو ضلال بعید، تو کیا ضلال قریب بھی ہوتا ہے شیطان سے؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ایسا ہوتا ہے کہ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا قَرِيبًا، تو ضلال قریب یہی ہے کہ يَأْمُرُ أَوَّلًا بِالْفُسُوقِ وَالْمَعَاصِي الصَّغِيرَةِ ثُمَّ بِالْكَبَائِرِ ثُمَّ بِالْكُفْرِ۔ تو شیطان کے ہر حربے سے اور ہر چال سے انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے ایمان کے اوپر انسان کو اتنا اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان کے ان وسوسوں سے مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ مجھے کوئی بہکا نہیں سکتا ہے، مجھے کوئی ایمان سے ہلا نہیں سکتا ہے۔ اس طریقے سے غیر محتاط انداز میں اپنے آپ کو رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ شیطان کے وسوسوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے ہمیشہ۔ اور خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ انسان کے اپنے چھوٹے موٹے کرتوتوں کی وجہ سے انسان اپنے گناہوں میں پڑ کر کفر تک پہنچنے کا اس کو اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو انبیاء اور اولیاء، ائمہ، یہ تمام کے تمام ہمیشہ یہی کرتے تھے کہ ہر چھوٹے معاملے میں بھی وہ لوگ محتاط رہتے تھے کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں ہم کو شیطان اچک نہ لے۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا،
بہت زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے آدمی، تو یہ صحیح نہیں ہے ایک مومن کے لیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ ہم لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں معانی الکلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تؤدوا الامانات، اداء الامانتی، امانت کا ادا کرنا ہے، کہ تسلیمها الی المؤتمن، کہ اس کو دینا، حوالے کرنا جس کی امانت ہے، جس نے امانت رکھوائی ہے اس کے حوالے کرنا۔ الی المؤتمن ہی صحیح ہے، تمن کیونکہ مؤتمن جس کے پاس رکھا گیا ہے، مؤتمن تو جس کی ہے جس کی ہے اس کو، ہاں۔ والامانات جمع امانت، امانت کی جمع امانات ہے، وہی ما یؤتمن علیہ المرء من قول او عمل او متاع، اور یہ امانت وہ چیز ہے، کوئی قول ہے، کوئی قول ہو سکتا ہے، یا عمل، یا کچھ سامان ہو سکتا ہے جو کسی شخص کے پاس امانت رکھوایا جاتا ہے۔ العدل ضد الجور والانحراف بنقص او زیادت، یہ عدل جو ہے یہ ظلم کی ضد ہے، ظلم کی ضد ہے، اور یہ انحراف کرنا ہے، کمی یا زیادتی کے ساتھ کسی چیز سے انحراف کرنا ہے۔ یہ کیسا ہے؟ العدل ضد الجور والانحراف نہیں ہے؟ ضد الجور والانحراف بنقص او زیادت، نہیں ایسا نہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے والانحراف، وہ انحراف کرنا ہے، پھر جانا ہے کسی کمی یا زیادتی کے ساتھ۔ جی ضد الجور، جور کا ضد ہے، اور انحراف، جی صحیح ہے، آپ نے صحیح کہا، والانحراف بنقص او زیادت، جی جی۔ نعم ما یعظکم بہ، نعم ما یعظکم بہ، نعم شیء، نعم شیء یعظکم، یعنی جی صحیح ہے۔ نعم شیء یعظکم، یعنی جس چیز سے تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ایامرکم بہ، نعم شیء یعظکم، یعنی کیا ہے اچھی چیز ہے جس کی نصیحت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہاں، کیا ہی اچھی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے، یعنی کہ یامرکم بہ، یعنی کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے، اداء الامانات والحکم بالعدل، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں امانتوں کو ادا کرنے اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر ہے، اولو الامر سے مراد ہے ہم الامراء والعلماء من المسلمین، اس سے مراد امراء اور مسلمانوں کے علماء ہیں، یعنی حاکم اور علماء ہیں۔ تنازعتم فی شیء اختلفتم فیہ کل فریق، یعنی کہ تم میں سے ہر جو فریق ہے وہ آپس میں اختلاف کرے، یرید ان ینتزع الشیء من ید الفریق الآخر، اور وہ یہ چاہے کہ وہ دوسرے فریق سے کوئی چیز چھین لے۔ ردوہ الی اللہ والرسول، ای الی کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم اس کو لوٹا دو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، احسن عاقبۃ، یعنی انجام کے اعتبار سے بہترین ہے، لِأَنَّ تَأْوِيلُ الشَّيْءِ ما يؤول الیہ فی آخر الامر، اور کیونکہ جو کسی چیز کو تأویل الشیء، کسی چیز کی تأویل جو ہے، ما یؤول الیہ فی آخر الامر، کیا مطلب ہوگا؟ جی جو اس کا انجام جو ہوتا ہے آخر میں، جس طرف وہ لوٹتی ہے چیز آخر میں، اس کو تأول کہتے ہیں، تأویل الشیء اسی کو کہتے ہیں۔ جس طرف چیز لوٹتی ہے اس، یعنی کہ وہ انجام۔
ہدایت الآیتین من ہدایت الآیتین وجوب رد الامانات بعد المحافظت علیہا، کسی کی دی گئی امانت کی حفاظت کے بعد اس کو واپس لوٹانے کے وجوب کا بیان، وجوب العدل فی الحکم والحرمت الحیف والجور فیہ، عدل قائم کرنے کے وجوب کا بیان فیصلے میں، اور ظلم اور ناانصافی کی حرمت کا بیان، وجوب طاعت اللہ و طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے واجب ہونے کا بیان، وولاۃ المسلمین من حکام و علماء فقہاء، اور علماء فقہاء جو ہیں ان کی، اور مسلمانوں میں جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کے وجوب کا بیان، لأن طاعت الرسول من طاعت اللہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں سے ہے، وطاعت الوالی من طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور والی یعنی حکمران کی اطاعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سے ہے، لحدیث اس حدیث کی وجہ سے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن عصى امری فقد عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، وجوب رد المتنازع فیہ عقیدۃ او عبادۃ او قضاء الی الکتاب والسنۃ، وجوب رد المتنازع فیہ، کسی متنازع چیز کے رد کے وجوب کا بیان، رد کرنا، اس کو لوٹانا اس چیز کی طرف، فی عقیدۃ و عبادۃ او قضاء الی الکتاب، اس کو کتاب اور سنت کی طرف لوٹانے کا بیان، اس متنازع کو۔ جی، وجوب رد المتنازع فیہ عقیدۃ، یعنی متنازع جس کے اندر تنازع ہو گیا ہے اس چیز کو فیہ عقیدۃ او عبادۃ او قضاء الی الکتاب والسنۃ، تو اس کے اندر عقیدہ ہے اور عبادت ہے، قضاء الی کس چیز میں، الی الکتاب، قضاء او قضاء الی الکتاب والسنۃ ووجوب الرضا بقضائها، اس کی جو وجوب الرضا بقضائهما، یعنی جس میں عقیدہ اور عبادت، یعنی معاملات کو لوٹانا، یعنی جب بھی متنازع ہو جائے معاملات اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹانے میں کیا چیز ہے، ایک عقیدہ ہے اور عبادت ہے، یہ دو چیزیں مضمر ہیں اس کے اندر۔ کیسے؟ ایک ہے نا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے معاملات اگر متنازع ہو جائیں تو ہمارے عقیدے کے حساب سے کہاں لوٹانا ہے، قرآن اور سنت کی طرف۔ اس کے اندر عبادت بھی ہے، یعنی اس عقیدے سے عبادت بھی ہو جا رہی ہے۔ کیسے؟ الرضا بقضائهما، یعنی کتاب اور سنت کے قضاء سے راضی ہونا کیا ہے، ایک عبادت ہے مومن کے لیے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو۔ وجوب رد المتنازع فیہ عقیدۃ او عبادۃ، عقیدہ ہے یا عبادت ہے یا دونوں بھی ایک ساتھ ہے، او قضاء الی الکتاب والسنۃ ووجوب الرضا بقضائهما، اور واجب بھی ہے یہ، یعنی صرف لوٹانا ہی نہیں ہے، صرف لوٹا کر اس میں جو ہمارے خلاف بھی اگر اس کے اندر ہے نا قضا ہو تو اس پر راضی ہونا ہے، یہ چیز واجب ہے۔ مفہوم سے سمجھ میں آنا آپ لوگوں کو؟ جی شیخ۔
العاقبۃ الحمیدۃ والحال الحسنۃ السعیدہ، اچھا انجام اور والحال الحسنۃ السعیدہ، والحال الحسنہ اور اچھا حال، اچھا انجام اور اچھا حال، السعیدۃ والحال الحسنۃ السعیدہ فی رد فی رد امت الاسلامی ما تتنازع فیہ الی کتاب ربیہا و سنت نبیہا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس چیز میں اچھا انجام ہے اور اس میں اس کا اچھا اس کا حال ہے، اس فیصلے میں جس کو کتاب اللہ، جس کو کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جس جھگڑے کو لوٹایا جائے۔ تو العاقبۃ الحمیدہ والحال الحسنۃ السعیدہ یعنی انجام کے حساب سے بھی بہتر ہوگا۔ حمید یعنی کہ محمود چیز ہے کہ رد القضاء ہو کتاب و سنت کی طرف۔ اسلام یعنی قضاء جب بھی کسی بھی معاملے میں متنازع حالت پیش آ جائے، تنازع پیش آ جائے، تو اس کو لوٹانا، کبھی بھی انسان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے انسان کہ میرا فیصلہ اگر میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے تو میں کسی اور کے پاس فیصلے کے لے جاؤں، تو انجام کے حساب سے یہ حمید ہوگا۔ اور اگر وہ ہمارے فیصلے ہماری طرف ہو جائیں تو تب بھی کیا ہوگا؟ الحسنۃ السعیدہ فی رد امت الاسلام ما تتنازع فیہ الی کتاب ربها وسنت رسولہ، تو اس امت کے قضایا کا حال یہ ہونا، ما تتنازع فیہ الی کتاب، تنازعات جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائے جائیں، الی کتاب ربها اللہ کی کتاب کی طرف، اور ربها یعنی کتاب رب الامت، الامت کی طرف ہے نا یہاں پر ضمیر ہے، اور سنت نبیہا اور اس کے نبی کی سنت کی طرف لوٹایا جائے، تو دونوں وقت بھی اچھا ہوں گے۔ یعنی کہ ایک انجام کے حساب سے بھی وہ صحیح ہوگا اور حال کے حساب سے بھی، یعنی کہ انسان زندگی میں جب بھی فیصلہ ہو تو کتاب و سنت کے مطابق اس کے فیصلے ہوں، انجام کے حساب سے بہت اچھا ہے اس کے لیے، اس امت کے لیے یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ جی اس کے بعد کا بھی پڑھ لیں۔ یزعمون، یزعمون یقولون کاذبین، یعنی وہ غلط بات کہتے ہیں، جھوٹ بات بولتے ہیں، بما انزل الیک، اس سے مراد ہے القرآن، وما انزل من قبلک التوراۃ، الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی عبیدہ اللہ عبد من دون اللہ، جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، ورضی بالعبادت، نہیں، ورضی اور رضی رضی بالعبادتی، ورضی بالعبادتی، شیخ یہ معروف کا آ جائے گا سیوا جی جی، کل ما عبد من دون اللہ دون اللہ، ورضی ورضی بالعبادتی، بالعبادت، جب اس کی عبادت سے عبادت کی راضی ہو جائے تو جائے، وہ راضی ہو۔ تو وہ راضی ہو جائے، جی، تو اس کی عبادت سے راضی ہو۔ والمراد به ہنا کعب بن الاشرف، کعب بن اشرف، اس سے مراد ہے وہ یہودی تھا، او کاہن من کہان العربی، یا ان سے من مراد کہان عرب کے العرب، شیخ من کہان، کہان، کوہان، کہان، کوہان العربی، یا اس سے مراد عرب کے کاہنوں میں سے ایک کاہن ہے۔ المنافقین جمع منافق، وہوا من یبطن یبطن، یبطن 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 ابطان، یبطن یبطن الکفر، جو کفر کو چھپائے، ویظہر الایمان خوفا من المسلمین، اور مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے اپنے ایمان کو ظاہر کرے۔ یصدون یعرضون عنک، وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، ویصرفون غیرہم کذالک، اور دوسروں کو بھی آپ سے پھیرتے ہیں، آپ سے ہٹاتے ہیں۔ یعنی مصیبہ، صد صد جو ہے نا لازم اور متعدی دونوں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مصیبہ عقوبت بسبب کفرہم و نفاقہم، یہ مصیبت مطلب ان کا انجام جو ہے ان کے کفر اور ان کے نفاق کی وجہ سے ہے، منافقت کی وجہ سے۔ ان یریدون ای ما یریدون، یعنی وہ نہیں چاہتے،
الا احسانا ای صلحا بین المتخاصمین، یعنی بین یعنی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروانا، وتوفیقا جمعا وتالیفا بین المختلفین، اختلاف کرنے والوں کے درمیان محبت ان کو اکٹھا کرنا ہے اور ان کے درمیان محبت پیدا کرنا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ أَيْ اصْفَحْ عَنْهُمْ فَلَا تُؤَاخِذْهُمْ، یعنی آپ ان سے درگزر کریں اور ان سے مواخذہ نہ کریں۔ وَعِظْهُمْ مُرْهُمْ بِمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ، یعنی آپ انہیں حکم دیں اس چیز کا جس کی انہیں ضرورت ہے اور جو ان کے لیے واجب ہے۔ قولا بلیغا کلاما قویا، اس سے مراد ایک اچھا کلام ہے، یبلغ شغاف قلوبہم، جو ان کے دلوں کے اندر پہنچے، شغاف قلوبہم، یبلغ شغاف قلوبہم، جو ان کے دلوں کے اندر پہنچے، لبلاغتہ و فصاحتہ، اپنی بلاغت اور فصاحت کی وجہ سے۔ حرمت التحاکم الی غیر کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی فیصلے کی حرمت کا بیان جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کسی سے فیصلہ لیا جائے، اس کی حرمت کا بیان۔ اذا وجد عالم بہما، جب کہ ان دونوں کا کتاب اللہ اور سنت کا عالم موجود ہو۔ وجوب الکفر بالطاغوت ایا کان نوعہ، این کان نوعہ، این کان نوعہ، کسی بھی قسم کا جو ہے وہ طاغوت، اس کے کفر کے وجوب کا بیان۔ وجوب الدعوت الی التحاکم الی کتاب اللہ والسنت ووجوب قبولها، وجوب الدعوت الی التحاکم، اس فیصلہ لیتے ہوئے اس دعوت کے وجوب کا بیان، یعنی کہ جو کتاب اور وجوب، جی وجوب دعوت الی التحاکم الی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی طرف یعنی کتاب و سنت کو حاکم بنائے، اس کی دعوت بھی واجب ہے۔ کتاب اور سنت کو حاکم بنانے کی کی طرف جو دعوت ہے وہ واجب ہے۔ جی، وجوب قبولها، اور اس کا فیصلہ جو ہوگا اس کو قبول کرنا بھی واجب ہے۔ یا ایسے ہو سکتا ہے کہ وجوب الدعوت الی التحاکم الی الکتاب والسنہ ووجوب قبولها، یعنی جب کوئی دعوت دے گا کتاب و سنت کی طرف محاکمے کی، کتاب و سنت کی طرف محاکمے کی دعوت جو واجب ہے، اس کی کوئی دعوت دے گا نا، تو اس دعوت کو قبول کرنا بھی واجب ہے، اس دعوت کو قبول کرنا بھی واجب ہے۔ یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ نا جب محاکمہ جب ہوگا کتاب و سنت کا، تو اس کا جو فیصلہ ہے اس کو قبول کرنا بھی واجب ہے۔ جی استحباب الاعراض عن ذوی الجہالات، جو لا علم لوگ ہیں، جاہل لوگوں سے اعراض کرنا مستحب ہے۔ وَوَعِظُهُمْ بِالْقَوْلِ، وَعِظْهُمْ بِالْقَوْلِ، اور ان کو بالقول البلیغ، اور ان کو ایک واضح، وَوَعْظِهِمْ یعنی استحباب الاعراض واستحباب الوعظ، او استحباب وعظهم بالقول، وَبَعْضِهِمْ بِالْقَوْلِ الْبَلِيغِ، اور ان کو ایک واضح قول کے ذریعے ان کو نصیحت کرنا بھی مستحب ہے۔ الذي يصل الى قلوبهم فيهزها، جو ان کے ایسا قول، ایسی بات جو ان کے دلوں تک پہنچے اور ان کو بدل دے، جی انہیں ابھارے اور بدل دے۔ جی آخر میں آخری لفظ کیا ہے شیخ؟ فَيَهُزُّهَا، فَيَهُزُّهَا
حز یحز ہلا، اصل میں معنی ہے ہلانا، ہل جانا، یعنی یحز عرش الرحمن بول کے ہے، دیکھیے ایک حدیث میں حز یحز، ہلنا ہلانا دو بھی آتا ہے. جی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.